حمدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. جو شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا بوجھ اسی پر ڈال دی جائے گی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کل قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. اللہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ ہم کسی بھی قوم کو ہلاک کرتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے اندر ہم اپنے رسول کو بھیج دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن لوگوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول آئے تھے؟ تو لوگ اس بات میں جواب دیں گے جی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے. اسی لیے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انزال کتب اور ارسال رسول کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. تاہم اس قوم کے بارے میں جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ بہرا ہے، پاگل ہے، فاتر العقل ہے، زمانہ فطرت میں فوت ہونے والے شخص، ان کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، یا اللہ کا حکم ہے. جہنم کی طرف انہیں اشارہ کر کے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو اگر اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کے حکم مان کر اگر وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا تو وہ جہنم ان کے لیے غل و گلزار بن جائے گی. اور اگر وہ انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اسی طریقے سے چھوٹے بچے کے بارے میں اختلاف ہے. مسلمان کا بچہ جو نابالغ بچہ ہے وہ اگر انتقال کر جائے ان کے بارے میں تو ایک دم فکس ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. لیکن کفار و مشرکین کے بچے ان کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ توقف کا کام کیے ہیں، کچھ لوگ جنت میں جانے کے قائل ہے. لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے گا، ہے نا، اللہ کا فرما بردار نکل جائے گا، اللہ کا اطاعت کرنے والا بندہ وہ بن جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا. بدیگر صورت اگر وہ انکار کر دے گا تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دیا ہے، اسی قول کو راجح قرار دیا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کافر اور مشرک کے بچے بھی جنت میں جائیں گے. بخاری شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے مگر اپنی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے چاہے تو ہندو بنا دے، اس کے ماں باپ اگر چاہے تو اسے مسلمان بنا دے، یہ ماں باپ کے اوپر ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق بچہ جو ہے چاہے وہ کافر و مشرک کا بچہ ہو یا مسلمان کا بچہ ہو، وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے. اسی طرح اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا أَرَادْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر ہم مال و دولت دیتے ہیں، عیش و عشرت کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کھلے عام اسے عیاشی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. وہ لوگ کھلے عام گناہ کرتا ہے، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو بات اس پر ثابت ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تدمیرا، تو ہم اس کے بعد اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جب کھلے عام جو ہے گناہ کرنے لگتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مسلط کر دیتا ہے. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم کے خوشحال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مال و دولت دیتا ہے کہ وہ عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے. اس سے یہ بات پتہ چلا ہے کہ ہر گاؤں میں منہ پرک لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ چلنے والے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے وجہ سے گاؤں میں برائی آ جاتی ہے، گاؤں میں فسادات مچ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد عذاب نازل کرے گا اور سب کو تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی باتوں پر عمل کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب میں گرفتار کر لیں. اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کھائیے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ سے جنگ مت کیجئے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے دین سے روکتے ہیں،
بھٹکاتے ہیں، دین سے گمراہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ دنیا سے کسی اور سے جنگ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس سے جنگ کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے جنگ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے جنگ کیجئے، اللہ سے جنگ کیجئے، اللہ کی اطاعت کیجئے، اللہ کی فرما برداری کیجئے، تب جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ کبھی بھی اللہ کے لیے اللہ کے راستے کو مت روکیے۔ اگر آپ اللہ کے راستے سے روکیں گے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجدوں کے راستے کو روکتے ہیں، وہ اور اللہ کے دین میں کجی تلاش کرتے ہیں، کمی تلاش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے اولئک فی ضلال بعید، وہ دور کے گمراہی میں جا پڑے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ دین سے پھر چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان لائیے، اللہ کی اطاعت کیجئے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر چلیے، اللہ کے راستے سے مت روکیے، نہیں تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔